اس دنیا کی مشہور شخصیت کہ جس کا آوازہ، جس کا شہرہ، جس کی شہرت پورے عالم میں چھائی ہوئی ہے، وہ ذات رسول ہے۔ تو اب جب میں نے کہا کہ جانے والے کے بعد قوم یہ سوال اٹھاتی ہے، کہاں رہا، کیا کیا، کہاں پلا، کہاں بڑا، کہاں بیٹھتا تھا، کون دوست تھا، تو جب رسول اللہ کی حوالے سے گفتگو ہوگی تو وہاں بھی تو یہ سوال اٹھایا جائے گا، اتنا عظیم انسان تھا، آخر یہ پلا کس کی گود میں تھا؟ اتنا عظیم انسان، اس کے پالنے والے کون تھے، اس کی تربیت کرنے والے کون تھے، اس کے مربی کون تھے؟ تو جہاں عالم کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، میں بات مسلمانوں کی نہیں کر رہا، میں عالم کی بات کر رہا ہوں، اور جب وہ رسول کے والدین کی طرف قلم کو اٹھا کر بڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ آنے سے پہلے بابا گزر گئے، اور چھوٹے ہی سے تھے کہ ماں بھی گزر گئی۔ پھر سوال اٹھتا ہے، ماں بن کے کس نے پالا، باپ بن کے کس نے پالا؟ تو دو ہی نام نظر آتے ہیں، پالنے والا باپ بھی علی کا باپ تھا اور پالنے والی ماں بھی علی کی ماں تھی۔ تو اب جیسے ہی گفتگو ہوئی کہ رسول کے پالنے والے کون، تو دو نام نظر آئے، یا حضرت ابو طالب یا حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، مل کے۔ تو توجہ کر رہے ہیں آپ، دو نام سامنے آئے اور پتہ چلا کہ یہ دو ہستیاں مربی رسول ہیں، یہ دو ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی آغوش میں رسول اللہ پلے اور بڑھے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب بات عجیب یہ ہے کہ پوری دنیا اپنے رہنما کے پالنے والوں پر گفتگو کرتی ہے، واحد رسول کی قوم ہے جو رسول کے پالنے والوں سے آنکھیں چرا لیتی ہے۔ واحد قوم مسلمان ہے، واحد یہ رسول اللہ کی قوم ہے جو رسول اللہ کے پالنے والے سے آنکھیں چرا لیتی ہے۔ اب کیوں چراتی ہے یہ بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اس لیے کیونکہ اب تک وجہ پتہ ہی نہیں چلی، تو جب پتہ ہی نہیں چلی تو ہم کیسے بتا دیں آپ کو؟ لیکن بات تو یہ ہے نا کہ نہ کرے زمانہ، نہ گفتگو کرے، یہ ہماری مجلسوں کی برکت ہے کہ اس مجلس میں ان کا بھی ذکر ہو جاتا ہے جن کا کہیں ذکر نہیں ہوتا۔ یہ فیض مجلس حسین ہے۔ تو یہاں تک گفتگو آپ کے ذہنوں میں پہنچ گئی۔ کائنات کا عظیم انسان رسول اللہ، ہر قوم اپنے رہنما کے مربی، اپنے رہنما کے پالنے والے پر گفتگو کرتی ہے۔ واحد رسول اللہ کی قوم ہے جو اپنے رہنما کے پالنے والوں پر گفتگو نہیں کرتی۔ اب نبوت کے سلسلے میں جہاں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رہنما کو دیکھا گیا تو وہ ذات رسول ہے، آخری نبی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب نبوت کا باب بند ہوا تو اسلام میں ایک دروازہ اللہ نے کھولا، ایک دروازہ امت نے کھولا۔ توجہ توجہ، دیکھیے بعد نبوت دو دروازے کھلے، ایک دروازہ اللہ نے کھولا اور ایک دروازہ امت نے کھولا۔ تو جو امت نے دروازہ کھولا ہے وہاں سے ہمیں جانا ہی نہیں ہے، ہم تو اس دروازے سے جائیں گے جو دروازہ رسول نے کھولا، اور رسول نے دکھا دکھا کے کھولا۔ کہاں پر کھولا؟ غدیر میں کھولا۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ دو دروازے کھلے، ایک دروازے کا نام ولایت ہے، یا اس کا دوسرا نام رکھ لیجئے امامت، اور جو وہاں کھولا گیا، شاباش، سب کو معلوم ہے، اب ساری چیزیں تھوڑی عرض کرنی، تو اب یہاں پر رکتے ہیں۔ جیسے ہی نبوت کا باب بند ہوا اور یہ امامت کا باب کھلا، تو اب جو پہلا امام ہوگا
وہ بعد رسول عظیم تر ہو جائے گا. تو اب جیسے تمہید میں نے کہاں سے باندھی تھی کہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ کسی بھی قوم کا رہنما جاتا ہے اور جب اس پر گفتگو ہوتی ہے تو اس کے ایک ایک جز پر گفتگو ہوتی ہے. اب جب عالم نے مانا کہ بعد رسول علی ہے تو اب علی کی ہر جزیات پر گفتگو ہوگی. کہاں رہتے تھے, کیا کھاتے تھے, کیا پہنتے تھے, کون دوست تھا, کون دشمن تھا, کس کے ساتھ بیٹھتے تھے, کس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. سارے سوال ایک طرف, اہم سوال تو یہ ہے گود میں کس کی پلے تھے. دیکھیے میں کس باریک منزل سے آپ کو یہاں تک لایا ہوں. جیسے ہی سوال اٹھایا علی گود میں کس کی پلے تھے تو دو ہی گودیاں نظر آئی. ایک گود محمد کی گود ہے اور ایک گود خدیجہ کی گود. اللہم صلی علی محمد وعلی. توجہ کی آپ نے. تو اب جب علی کی زندگی پر بات آئی تو پتہ چلا علی دو گودیوں کے پروردہ ہیں. ایک آغوش رسول ہے اور ایک آغوش خدیجہ ہے. یہی وجہ ہے جب علی نے خدیجہ کا ذکر کیا تو ہمیشہ یہ جملہ کہا, کیا کہنے میری ماں خدیجہ کے. توجہ, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اس جملے سے میں تقریر کے آخری میں استفادہ کروں گا. جملہ بھولیے گا نہیں. روئے زمین پر حضرت خدیجہ کو دو ہی ہستیوں نے ماں کہا, یا علی نے کہا یا فاطمہ زہرا نے کہا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دو ہی ہستیوں نے حضرت خدیجہ کو ماں کہا, یا جناب امیر یا جناب سیدہ. اچھا باقی جو اولاد ہوئی تھی نر, ہاں وہ تو بچپن ہی میں رحلت کر گئے, تو اب وہ تو بڑے ہوئے نہیں کہ حضرت خدیجہ کو ماں کہتے. تو اب دو ہی ہستیاں بچی, یا جناب سیدہ یا جناب امیر. یہاں تک بات پہنچ گئی. اب آئیے دوسری طرف سے اس تقریر کو سمجھنا. علی کیسے حضرت خدیجہ کی گود میں آئے, سوال. اور کیوں رسول اللہ علی کو اپنے گھر لے آئے پالنے کے لیے. اب یہاں پر تاریخ نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا, اور اس واقعے کو دیکھ کر سارے شیعہ سنی سب نے اپنے قلم اٹھائے, اور بے عین نہیں جو پہلے نے لکھا وہی دوسرا لکھ رہا ہے, جو دوسرا لکھ رہا ہے وہی تیسرا لکھ رہا ہے. یعنی عقل لگا کر سوچ نہیں رہا لکھنے والا کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی. اور غلطی کیسی باریک ہے وہ آپ دیکھیے گا. گفتگو کیا ہے, علی پروردہ آغوش خدیجہ. ٹھیک ہے, اب سنیے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت عباس کے پاس آئے, اپنے چچا کے پاس, اور کہنے لگے چچا آپ کو تو پتہ ہے عرب میں کتنی قحط سالی ہے, لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے, بھوکوں مر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے چچا ابو طالب جو کہ قصیر العیال ہیں, یعنی ان کے اولادیں بہت زیادہ ہیں. تو اب ایک کام کرتے ہیں, ذرا ان کا بار ہلکا کرتے ہیں اور چل کے ابو طالب کی ایک ایک اولاد کو عبد المطلب کی ایک ایک اولاد لے لے. توجہ, سنا ہوا ہے, میں تجزیہ کر کے آگے بڑھوں گا اور نتیجہ دوں گا آپ کو. ہوا یہ, حضرت حمزہ بھی شامل ہو گئے. اب حضرت حمزہ, حضرت عباس اور رسول اللہ ابو طالب کے گھر آئے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا, جو مورخین نے لکھا وہ کہتے جب یہ واقعہ ہوا
اس وقت علی کی عمر 6 برس تھی. ٹھیک ہے, اب اس کا تجزیہ سنیں. جیسی آئے تینوں رسول اللہ, حضرت حمزہ اور حضرت عباس, ابو طالب کے گھر آ کر کہنے لگے اے ابو طالب, آپ پر اس وقت افلاس ہے اور غربت ہے, کہاں آپ اکیلے بچوں کو پالیں گے؟ ایک کام کیجئے. رسول نے کہا علی ہماری گود میں دے دیجئے. فوراً سے حمزہ نے بڑھ کر کہا اور طالب ہمیں دے دیجئے, اور عباس نے بڑھ کر کہا عقیل ہمیں دے دیجئے. تو ابو طالب نے کہا عقیل سے تو ہم بہت محبت کرتے ہیں, عقیل کو نہیں دے سکتے, ایک کام کرو عقیل کی جگہ جعفر کو لے لو. اب یہاں پر باریک مسئلہ ہے, وہ سنیے. تاریخ سیرت ابن ہشام لکھنے والا کہتا ہے جعفر کو لیا کس نے؟ بولے ساتھ, حضرت عباس نے. طالب کو کس نے لیا؟ حضرت حمزہ نے. اور علی کو کس نے لیا؟ رسول اللہ نے. لیا کیوں؟ تاکہ پالے. ٹھیک ہے نا, تاکہ پالے اور بوجھ کم کرے. کس کا؟ ابو طالب کا. اب جا کے حضرت حمزہ کی عمر دیکھیے گا تاریخ میں, کم سے کم لکھنے والوں نے لکھا یا تو حمزہ رسول کے برابر تھے, یا تو حمزہ رسول سے 2 برس یا 4 برس بڑے تھے. نہ 4 سے زیادہ بڑے تھے, نہ رسول سے چھوٹے تھے. اب جا کے ان تاریخوں کو دیکھیے جو حضرت ابو طالب کی اولاد کے بارے میں لکھی گئی. سب نے لکھا ابو طالب کے ہر بیٹے میں 10 برس کا وقفہ تھا. یعنی اگر اس وقت علی 6 برس کے تھے تو جعفر 16 کے ہوئے, عقیل 26 کے ہوئے, اور طالب 36 کے ہوئے. ارے 36 سال کے آدمی کو کون پال؟ بھائی توجہ نہیں کی آپ نے, توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی حضرت حمزہ جو خود طالب کے برابر ہے, اس لیے کیونکہ رسول اور طالب برابر ہے. تو اب مجھے آپ خود بتائیے, کیا حضرت حمزہ طالب کو پالیں گے 36 برس کے طالب کو؟ تو مطلب کیا ہوا؟ توجہ سے سنیے کا جملہ. مطلب یہ ہوا تاریخ نے یہ دکھانا چاہا, گفتگو ذہنوں میں رکھیے گا جہاں سے شروع ہوئی, تاریخ نے یہ دکھانا چاہا رسول نے ابو طالب پر ترس کھا کے علی کو اپنی گود میں لیا. تاریخ یہ دکھانا چاہتی ہے کہ ابو طالب پر رسول ترس کھا کر علی کو اپنی گود میں لے رہے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں ترس کھا کے نہیں لیا, اس لیے لیا تاکہ احسان ابو طالب کا تھوڑا سا حق ادا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی معذلہ ترس کھا کے ابو طالب کے گھر سے علی کو نہیں لے کر آئے, بلکہ اس لیے لائے. دیکھیے جب لا کر جناب خدیجہ کی گود میں علی کو ڈالا رسول اللہ نے. اچھا پھر یہاں پر سن لیجئے, 6 برس کے بچے کو گود میں کون ڈالتا ہے؟ کہہ رہے کہ 6 برس کے تھے علی جب رسول اللہ نے آغوش خدیجہ میں علی کو ڈالا. اچھا پھر اس جملے کو میں آپ کو مولا ہی کے قول سے سمجھا دوں کہ 6 برس کے نہیں تھے. وہ جو نہج البلاغہ میں علی نے خطبہ دیا کہ میں رسول کی گود میں جب گیا تو میں کیسا تھا, کیا ہے خطبہ؟ میں بہت چھوٹا سا تھا کہ رسول مجھے اپنے گھر لے گئے, ہر وقت مجھے اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے, اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے, اپنے جسم کو میرے جسم سے مس کرتے تھے, اپنے زلفوں کی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے, اور پہلے خود لقمے کو چباتے تھے اور پھر میرے دہن میں منتقل کرتے تھے. ارے 6 برس کے بچے کو غذا چبا کے کون دیتا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی دیکھیے ایک جگہ عمر سے پھنسے اور دوسری جگہ
روایت سے پھنسے. تو میں نے جملہ کیا کہا, یہ جو لے کر آئے تھے رسول اللہ علی کو, اب یہ بھی یاد رکھیے گا, حضرت خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمیں علی بہت پسند ہے, ہم چاہتے ہیں کہ علی کی تربیت کرے. رسول اپنی مرضی سے نہیں لائے تھے, خواہش خدیجہ پر لائے. اب رسول اللہ علی کو لے کر آئے اور آغوش خدیجہ میں ڈال دیا. اب علی کی جو تربیت ہے وہ آغوش علی میں ہو رہی, آغوش خدیجہ میں ہو رہی ہے. تو اب علی جو بھی سیکھیں گے, جو بھی کریں گے, وہ حضرت خدیجہ کو دیکھ کر کریں گے. اور پھر حضرت خدیجہ نے ایسی تربیت کی کہ مورخین نے لکھا کہ سب سے عمدہ اور قیمتی لباس پورے عرب میں بچپن میں علی کے سوا کسی نے نہیں پہنا. ارے شہزادی تھی حضرت خدیجہ, ملکۃ العرب تھی, اپنی ساری دولت, زمانہ تو یہی کہتا ہے, فقط محمد پہ لٹائی. اپنی ساری دولت تنہا رسول پہ نہیں لٹائی, علی پر بھی لٹائی. یا علی یا علی, اور اس انداز میں لٹائی کہ عرب میں سب سے قیمتی لباس اور پوشاک علی کے لیے ہوتی تھی. اور جب علی لباس پہن کر نکلتے تھے تو جتنے عرب کے بچے تھے وہ علی کو دیکھتے رہ جاتے تھے. ہاں, اس لیے کہ ایسا قیمتی لباس حضرت خدیجہ اپنے ہاتھوں سے پہناتی تھی. اور علی کی زلفوں پر کنگھی بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی. اور علی پر ایسی قربان تھی کہ لکھا یہ ہے کہ نوالے بنا بنا کے علی کو کھلاتی تھی. ہاں اچھا, یہاں رک کے ایک جملہ کہوں اور آپ کی ذہانت کا امتحان لوں. حدیث کیا تھی رسول کی, اگر علی نہ ہوتے, توجہ, بہت قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں, اگر علی نہ ہوتے زہرا کا کوئی کف نہ ہوتا. کف کی ایک تعبیر اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اگر علی خدیجہ کی گود میں پل جاتے اور زہرا نہ پلتی. بھائی کچھ کہہ رہا ہوں میں, اگر علی آغوش خدیجہ میں نہ پلتے اور زہرا پلتی. اچھا چلیے, سب نہیں سمجھ پا رہے, میں الگ طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو دو ہستیاں ہیں, جناب امیر اور جناب سیدہ, اب جلدی جلدی سنیے. جیسے ہی علی دنیا میں تشریف لائے, آغوش فاطمہ بنت اسد میں ہے. گھر آئے, آغوش ابو طالب میں گئے. اب تھوڑے دن یہاں پرورش ہو رہی ہے تو پہلی آغوش علی نے بنت اسد کی دیکھی اور اس میں تربیت, دوسری آغوش ابو طالب کی دیکھی اور اس میں تربیت. اب جیسے ہی علی تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آئے رسول اللہ, اپنی آغوش میں لیا اور آغوش خدیجہ میں ڈال دیا. اب علی کتنی آغوش میں تربیت پائے؟ 4 آغوش میں علی نے تربیت پائی. یہاں تک پہنچ گئے آپ. اب جناب سیدہ کو دیکھیے, جیسے دنیا میں آئیں آغوش رسول میں, آغوش رسول میں, اور تھوڑی سی بڑی ہوئی, یعنی رسول اور حضرت خدیجہ کی آغوش میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو فاطمہ بنت اسد اپنے گھر لے آئیں. اب یہاں آغوش ابو طالب بھی ہے اور آغوش خدیجہ بھی ہے. اور جیسے ہی آغوش بنت اسد بھی ہے, اور جیسے ہی حضرت خدیجہ گئیں, رسول اللہ نے کہا اے اماں, اے علی کی اماں, جیسے ہمیں پالا تھا اب زہرا کو بھی پالیے. تو یہ دو ہستیاں ہیں, جہاں آغوش مشترکہ ہے وہاں بھی 4 گودے, یہاں بھی 4 گودے. اب سمجھ آیا, اگر علی نہ ہوتے زہرا کا کف نہ. علی پروان چڑھ رہے ہیں آغوش خدیجہ میں. یہاں تک بات پہنچ گئی. اب ایک دن ہوا یہ کہ رسول اللہ آئے گھر میں اور بہت غم کی حالت میں تھے, بہت پریشان تھے.
اور کسی سے گفتگو نہیں کر رہے تھے. جیسے ہی شہزادی نے دیکھا, کہا یا رسول اللہ, یہ آپ کا چہرہ کیوں اداس ہے اور آپ اتنے غم کے عالم میں کیوں ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا, ہم علی کو لے کر گئے تھے اپنے ساتھ غار کی طرف, جانے علی کھیلتے کھیلتے غار سے نکلے اور کہاں چلے گئے. اب ہم ڈھونڈے جا رہے, علی مل ہی نہیں رہے. اب رسول اللہ اس بات پر افسردہ تھے. اچھا دیکھیے, یہاں روک کے ایک جملہ کہہ دوں, آپ جب تاریخ پڑھیں گے اور دیکھیں گے, آپ کو کئی اماموں کے ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ چھوٹا سا امام ظاہری طور پر کہیں گم ہو گیا, نگاہوں سے غائب ہو گیا. اب جملہ میرا یاد رکھیے گا, جب بھی معصوم بظاہر گم ہو, نگاہوں سے غائب ہو, اس میں حکمت ہوتی ہے. اب میں آپ کو پہلے دلیل دیتا ہوں اور پھر آتا ہوں میں اس واقعے پر. سلمان آئے گھبراتے گھبراتے اور رسول سے کہنے لگے, یا رسول اللہ, سیدہ دروازے پر پریشان کھڑی ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی تک حسن اور حسین گھر نہیں آئے. اب رسول اللہ جلدی جلدی اٹھے اور نالین پہنی, دوش پر ابا کو ڈالا, عصا کو لیا اور باہر آئے. اب رسول جاگ گئے اور نیند سے اٹھ گئے تو بھلا کون سوتا. اب رسول آگے آگے, سارے رسول کے پیچھے پیچھے, اور سب حسن اور حسین کو ڈھونڈنے نکلے ہیں. ایسے میں پتا چلا کہ حدیقہ بنی نجار کے پیڑ کے نیچے دونوں بچے سو رہے ہیں. توجہ, راز بتا رہا ہوں کہ اگر بچہ معصوم گم ہو, غائب ہو نظروں سے, راز کیا ہوتا ہے. جیسے ہی رسول آئے تو دیکھا ایک اژدہا ہے جو بچوں کا محافظ ہے اور حفاظت کر رہا ہے. جیسے ہی رسول کو آتا دیکھا, وہ فوراً سے ہٹا, رسول بڑھے اور دونوں بچوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا. اب وہ دو صاحب بڑے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ایک بچہ مجھے دے دیجئے, ایک بچہ مجھے دے دیجئے. ایسا جواب دیا رسول اللہ نے کہ بھائی دیکھو, پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں اسی پہ جچتے ہیں. یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد وعلم. باتیں پہنچ رہی ہیں. رسول نے کہا ارے ہٹو یہاں سے, پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں اسی پہ اچھے لگتے ہیں. اب سمجھیے راز کیا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا, ماں در پر کھڑی منتظر ہے, بچے آئیں گے, بچے آئیں گے اور بچے آئیں گے. تو رسول فوراً سے جاتے اور سیدہ کے حوالے بچوں کو کر دیتے. ہونا تو یہی چاہیے تھا نا, اس لیے کیونکہ ماں منتظر ہے, گھبرائی ہوئی ہے, پریشان ہے. اب رسول اللہ نے عجیب کام کیا, مجمع تو لگا ہوا ہی تھا رسول کے ساتھ حسنین کو ڈھونڈنے کے لیے. رسول اللہ نے سیدہ کے حوالے کرنے کے بجائے بچوں کو منبر پر لے گئے. توجہ, دونوں بچوں کو منبر پر بٹھایا اور سب کو مخاطب کر کے کہا, کیا تم چاہتے ہو میں دنیا میں ایسے لوگوں کا تعارف کرا دوں جن کے ماں باپ سے بہتر روئے زمین پر کسی کے ماں باپ نہیں ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ تعارف کرائیے. کہا سنو, حسن اور حسین سے افضل کسی کے ماں باپ نہیں. باپ کا نام علی ہے, ماں کا نام فاطمہ. تعارف ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. تعارف ہو رہا ہے, تعارف. اور ایسے میں رسول ٹھہرے نہیں, فوراً سے کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ, کیا میں تمہیں دنیا کے ایسے لوگوں کا تعارف کراؤں کہ روئے زمین پر جیسے دادا دادی ان کے ہیں کسی کے نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ تعارف کرائیے. کہا یہ دو بچے ہیں, دادا ابو طالب ہے, دادی فاطمہ بنت اسد ہے. اور پھر آگے بڑھ کر کہا کیا میں تعارف نہ کراؤں ایسے بچوں کا کہ روئے زمین پر جیسے چچا اور پھپھیاں ان کی ہیں کسی کی نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ تعارف کرائیے. کہنے لگے چچا جعفر, عقیل, طالب.
اور پھوپھی ام ہانی اور جمانہ جیسی. ایسے میں بڑھ کر کہنے لگے کیا میں تمہیں تعارف کراؤں ایسوں کا جیسے نانا نانی وہ رکھتے ہیں, روئے زمین پر کوئی نہیں رکھتا. کہا تعارف کرائیے. کہا ان بچوں کا نانا محمد, نانی خدیجہ. اللہم صلی علی محمد. بھائی غور نہیں کیا آپ نے جملے پر. رسول اللہ نے ماں باپ کا تعارف کرایا, دادا دادی کا تعارف کرایا, نانا نانی کا تعارف کرایا, چچا پھوپھی کا تعارف کرایا, نہ ماموں کا تعارف کرایا, نہ خالہ کا تعارف. توجہ کر رہے. ایسے میں رسول اللہ منبر سے اترے اور بچوں کو سیدہ کے حوالے کر دیا. تو میں نے جملہ کیا کہا تھا, اگر معصوم بظاہر نظروں سے پوشیدہ ہو جائے اس میں راز ہوتا ہے. اب علی پوشیدہ ہو گئے, اس میں راز کیا ہے؟ بھائی کیا واقعہ بھول گئے آپ جہاں پہ روکا تھا میں نے؟ علی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے, اس میں راز کیا ہے؟ اب جیسے ہی بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ رسول اللہ چہرے پر غم کے آثار ہیں, کہتے ہیں سارے غلاموں کو بلایا اور ساری کنیزوں کو بلایا اور کہنے لگی جب تک کسی کام کی طرف توجہ نہ کرنا جب تک علی نہ مل جائیں. ایسے میں جیسے ہی سب باہر نکلنے لگے کہنے لگی ٹھہرو, اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ خدیجہ بھی علی کو ڈھونڈنے جا. ملکۃ العرب ایک بار اپنے گھر سے برآمد ہوئی اور ایسے میں کنیزوں کے جلوہ میں حضرت خدیجہ جا رہی ہیں اور صدائیں دے رہی ہیں مکے کی گلیوں میں, علی کہاں ہو, علی کہاں ہو, اے خدیجہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہو. بھائی جملوں پہ غور کیجئے. اے خدیجہ کے قلب و جگر علی کہاں ہو, اے خدیجہ کی آرزو کہاں ہو, اے خدیجہ کی محبت کہاں ہو. ایسے میں سیدہ کو علی مل گئے. اب آپ مجھ سے پوچھئے راز تو آپ نے بتایا ہی نہیں. اب راز سنیے. جیسے ہی حضرت خدیجہ آغوش میں لے کر علی کو گھر لوٹی تو اب رسول اللہ مناجات پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم فرج ہمی وبرد کبدی بخلیل علی ابن ابی طالب. اب ترجمہ سنیے. رسول اللہ مصلی پر کہہ رہے تھے پروردگار میرے غم کو دور کر دے, میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دے, علی کے مل جانے سے میرا غم بھی دور ہوگا, میرا کلیجہ ٹھنڈا بھی ہوگا. جیسے یہ جملہ سنا فوراً سے خدیجہ کو دیکھ کر کہا مانگا اللہ سے تھا, دیا تم نے خدیجہ. راز کیا تھا یہاں کہ بتایا کہ خدیجہ کیسے وسیلہ بنتی ہیں دعاؤں کی قبولیت کا. ایسے میں راوی لکھتا ہے کہ جیسی رسول نے علی کو دیکھا ایسی آنکھوں میں چمک تھی, علی کی دید سے آنکھوں میں چمک آ گئی. بھائی علی کو دیکھنے سے آنکھوں میں چمک ہی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے آگ لگ جائے یہ اور بات ہے. نہیں جملہ پلٹ کر کہہ دوں, رسول جب علی کو دیکھتے تھے آنکھوں میں چمک اٹھتی تھی, تو امتی تو وہی ہے نا جس کی آنکھوں میں علی کو دیکھ کر چمک آ جائے. ارے جن کی آنکھوں میں درد ہو جائے وہ تو امتی کہلانے کے قابل. آنکھیں رسول اللہ کی چمک اٹھی اور راوی کہتا ہے کیا رسول کی آنکھوں کا ذکر ہو, رسول سے زیادہ آنکھیں تو خدیجہ کی چمک رہی تھی, اس لیے کیونکہ علی کو آغوش رسول میں دے دیا. اور اب یہاں پر میں رک کے آپ سے سوال کروں, یہ جتنی بھی علی کے بارے میں حدیثیں آئیں گی ابھی تو نہیں آئی نا, جب مدینے میں علی سے بغض بڑھتا چلا جائے گا, تاریخ ہے نا آپ کے ذہنوں میں, یہ علی اس کا سر لائے, اس کا سر لائے, اس کا سر لائے.
اس کا سر آ رہا ہے، اس کا سر آ رہا ہے، اس کا سر آ رہا ہے. اب بغض بڑھا کیوں؟ بڑی مشکل سے کلمہ پڑھ کے ان کے ہاں آئے تھے، صرف اس لیے شاید ابا کو چھوڑ دیں گے. ارے یہاں تو علی ہمارے ہی ابا کا سر لے کر آ گئے، تو اب بغض تو بڑھے گا نا. تو وہاں پہ رسول سمجھائیں گے علی کی محبت کیا ہے اور علی کا بغض کیا ہے. جملہ تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. زمانے نے علی سے محبت اس وقت کی جب رسول نے اجر بتایا. محبت کا اجر کیا ہے؟ خدیجہ نے اس وقت محبت کی جب اجر کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا. زمانہ اس وقت محبت کرے گا جب رسول حدیثیں کہیں گے کہ علی کی محبت پر ملتا کیا ہے. ارے خدیجہ نے بتایا علی سے محبت کرنے پر سب کچھ لٹانا بھی پڑ جائے لٹا دینا، مگر محبت علی میں کمی نہ لے کر آنا. ہاں، محبت علی میں کمی نہ لے کر آنا. اب علی بڑھ رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں آپ. تو تقریر کا موضوع بھی آپ کے ذہنوں میں آ گیا، مولا علی اور حضرت خدیجہ. اب علی بڑھ رہے ہیں اور جناب کے گھر پر ہیں. ایسے میں جب پہلے دن رسول پر آئے جبریل اور کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. اب جیسی آیتیں آئی اور اعلان نبوت ہوگا، توجہ سے سنیے گا جملہ. کہتے ہیں فوراً سے رسول، اب دیکھیے میں اپنی روایتیں سنا رہا ہوں، غیروں کی جا کر دیکھیں گے تو آپ ڈر جائیں گے. اس لیے کیونکہ معاذ اللہ ایسی غلط باتیں کہ رسول کانپنے لگے اور یہ ہونے لگا اور وہ ہونے لگا اور کیا کیا گستاخیاں ہیں. میں کیا کیا باتیں آپ کو بتاؤں. اب سنیے کہ اصل روایت کیا ہے. توجہ، اگر اصل روایت سمجھ گئے تو اس کا راز کھل جائے گا یہ گڑھی کیوں گئی. اب یہاں سے رسول اللہ پر جیسی وہی آئے، سب سے پہلے گھر آئے. اب گھر میں رسول کے کون کون ہیں؟ حضرت خدیجہ اور مولا علی. مولا علی کی عمر ہے 10 برس اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 برس ہے ہمارے مطابق، اور باہر کے مطابق کتنی ہے؟ 55 برس. تو ہم تو اپنی والی باتیں کریں گے نا. 40 برس عمر ہے. ایسے میں رسول گھر آئے اور گھر آ کر کہا کہ جبریل آئے تھے مجھ پر اور اعلان رسالت کا کہہ کر گئے، اس لیے کیونکہ وہی آ گئی. توجہ، کہتے اس وقت جبریل فوراً سے رسول کے پہلو پہ آ کر کھڑے ہو گئے اور آ کر کہنے لگے کہ ذرا بی بی سے اور مولا سے عہد لے لیجئے کچھ. اب ایک ایک چیز رسول کہتے جاتے ہیں کہ اللہ وحدانیت پر گفتگو، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے. ایک ایک جملہ رسول اللہ نے دونوں کے سامنے وحدانیت پر کہا. آگے آپ کے کام کے جملے آ رہے ہیں، تھوڑا سا جاگ کر سنیے گا. اور پھر فوراً سے اپنی نبوت کا ذکر کیا، میں اللہ کا نبی. اور نبوتوں کا سلسلہ پورا جب ہو چکا، یہ امام کی روایت ہے. ایسے میں حضرت خدیجہ اور مولا علی کو مخاطب کر کے کہنے لگے وحدانیت سمجھ لی، رسالت سمجھ لی، معاد سمجھ لیا، عدل خدا سمجھ لیا، اب امامت بھی سمجھو. بھائی توجہ توجہ توجہ، جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ایسے میں رسول اللہ نے کہا اے علی تم ہماری نبوت کے بعد امام ہو. اور جیسے امامت اور ولایت علی کا ذکر ہوا، فوراً سے کہنے لگے اے علی میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں تمہارا نبی ہوں. فوراً سے علی نے اپنا ہاتھ رسول کے ہاتھ پہ رکھا، بیعت ہو گئی. اب حضرت خدیجہ کو دیکھ کر کہنے لگے اے خدیجہ ہم تمہارے نبی ہیں، بیعت کرو. جیسے ہی حضرت خدیجہ نے بیعت کی، فوراً سے کہا علی اب تم آگے بڑھاؤ، تم ہاتھ آگے بڑھاؤ. جیسے ہی علی نے ہاتھ آگے بڑھایا، رسول نے کہا اے خدیجہ علی تمہارے امام ہے، بیعت کرو. توجہ توجہ، اے خدیجہ
آج سے یہ علی تمہارے امام ہے, ان کی بیعت کرو. کتنی خوش نصیبی ہے جسے گود میں پالا ہو, آج اس کی امامت کی بیعت ہو رہے. جیسے ہی اعلان ولایت ہوا غدیر میں, اب ساری عورتیں دیکھ رہی تھی کہ رسول نے 2 خیمے لگائے, ایک میں خود بیٹھے, ایک میں علی بیٹھے, اور سب سے کہتے ایک ایک کر کے آؤ اور علی کی بیعت کرو, علی کو مبارکباد دو اور جاؤ. اب رسول بیٹھے ہوئے لوگ گن رہے تھے, اس نے کر لی, اس نے کر لی. بھائی تھوڑا سا لطف لے لیں یار آپ لوگ. اس نے بیعت کر لی, اس نے بیعت کر لی. اب یہاں رسول یہ باتیں کر رہے تھے, عورتیں کچھ وہاں خوش ہو رہی تھی کہ ہم تو عورت ہیں, ہم تو علی کے لیے نامحرم ہیں, ہمیں تھوڑی رسول اللہ بلا کر کہیں گے چلو اب تم بھی علی کی بیعت کرو. اب وہاں بیٹھی بھی خوش ہو رہی تھی کچھ خواتین. ایسے میں جیسے ہی سارے مرد پورے ہوئے, رسول اللہ نے کہا اب عورتوں کی باری. اب وہ یہاں پر حیرت میں ہے کہ ہم کیسے بھائی بیعت کریں گے, اس لیے کیونکہ علی تو نامحرم ہے. یعنی ان کے نزدیک فضیلت یہ تھی علی نامحرم ہے, اور رسول ہمارا ہاتھ تھوڑی علی کے ہاتھ پر رکھوائیں گے, اس لیے کیونکہ علی تو نامحرم ہے. رسول جانتے تھے ان کا مکر کیا ہے. ایسے میں یہاں پر 2 چیزیں تمام علماء نے لکھی کہ علی نے عورتوں سے بیعت کیسے لی. ایک روایت یہ ہے کہ ایک بڑا سا کپڑا مولا علی نے زمین پر بچھا دیا, اور ایک سرا کپڑے کا اس طرف تھا جہاں علی بیٹھے تھے, اور ایک سرا کپڑے کا وہاں تھا جہاں ایک ایک کر کے ایک عورت کو آنا تھا. اور طریقہ یہ تھا پہلے کپڑے پہ علی ہاتھ رکھیں گے اور وہاں پہ عورت ہاتھ رکھے گی, بیعت ہو گئی. یہ ایک طریقہ. اب دوسرا طریقہ سنیے. رسول نے دوسرا طریقہ یہ کیا کہ ایک بڑا سا ظرف منگوایا گیا, پرات کہہ لیں, تھال کہہ لیں, لگن کہہ لیں, منگوایا گیا, اور اس میں بیچ میں بڑا سا تھال ہے, اس میں پانی ہے, اور بیچ میں ایک پردہ آویزہ ہے. اب آدھا حصہ پردے کے ادھر ہے, آدھا حصہ ادھر ہے. اب طریقہ یہ تھا, یہاں علی ہاتھ رکھتے تھے. بھائی میں آپ کو غدیر کی بیعت سنا رہا ہوں, اور وہاں سے ایک ایک عورت آ کر ہاتھ رکھتی تھی. جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جتنی عورتوں نے علی کی بیعت کی سب نامحرم تھی. واحد خدیجہ تھی جو محرم بن کے علی کے ہاتھ پہ بیعت. بھائی توجہ کی آپ نے, یعنی سب نے بیعت کی نامحرم بن کر, خدیجہ نے بیعت کی محرم بن کر. پتا چلا اور ہے علی کی محرم ایک, مولا علی کی محرم بس ایک ہے. اچھا اسی جملے کو میں دوسرے طریقے سے پھر سمجھا دوں. پہلے دن بیعت کرنے والی اور ہے, آخری دن بیعت کرنے والی اور. حضرت خدیجہ نے جناب امیر کی بیعت پہلے دن کی. اچھا آپ کو پتا ہے میں نے 2 برس پہلے غالباً یہاں 12, 13, 14 محرم کی جو مجلسیں پڑھی تھی, اس میں میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ مولا علی کی بیعت, ولایت کی بیعت یا ولایت کا قبولیت جس نے پہلے کی, اللہ نے اسے اس کی جنس پر سرداری عطا کی. ہاں, جس پتھر نے پہلے کی اسے سردار بنا دیا, جس پھول نے پہلے کی اس میں خوشبو رکھ دی, جس سمندر نے پہلے کی اس کو میٹھا قرار دیا, جس زمین نے پہلے کی اسے افضل بنا دیا. یعنی کائنات کے ذرے ذرے میں جو علی کی بیعت پہلے کر رہا ہے اسے سرداری مل رہی ہے.
تو اب لکھنے والے لکھے نا علی کی بیعت عالم میں علی کے سامنے خدیجہ سے پہلے کس نے کی؟ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے بیعت علی کی. بس تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تو اب رسول اللہ نے کہا خدیجہ آج سے علی تمہارے ولی ہیں, آج سے علی تمہارے امام ہیں. تو اب تک جسے اولاد سمجھ کر پال رہی تھی اب سے امام سمجھ کر پالیں گی. اور ساری کنیزوں سے اور غلاموں سے کہہ دیا کہ جب بھی علی باہر نکلے تمہیں علی کی حفاظت کرنی ہے اور علی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. جملہ آپ نے سمجھا ہی نہیں, امام کہتے ہی اسے ہیں جس کے پیچھے چلا جائے. ارے جیسی بیعت کی اب مفہوم سمجھایا, علی کے آگے نہ چلنا, امامت کو ماننا علی کے آگے چلنا نہیں ہے, علی کے پیچھے چلنا. سب کو حضرت خدیجہ نے کہا آج سے تم علی کے پیچھے چلو گے. تو اب جب بھی ذکر ہوتا تھا حضرت خدیجہ کا تو علی ماں کہہ کر یاد کرتے تھے. یہاں تک بات پہنچ گئی. اب میں نے آیت کون سی پڑھی سرنامے میں, اب سنیے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ابھی آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے, آیت پہلے پڑھ دی, ملا بعد میں رہا ہوں, حالانکہ سنی بھی چیزیں ہیں آپ کی. اب اس آیت کو شروع سے تقریر میں رکھتے جائیے اور فٹ کرتے جائیے. رسول آئے ابو طالب کے پاس اس آیت کے لیے. توجہ دیکھیے, میں نے کہا تھا آج آپ کو ذہنوں پر زور ڈالنا ہے, اس لیے کیونکہ عجیب رخ سے تقریر ہوگی. اب اس آیت کو رکھیے اور ایک ایک بات پر ملاتے رہیے. سوال یہ ہے, مولا علی اتنی محبت سے اور اتنی الفت کے ساتھ, قیامت کی محبت کے ساتھ آپ کو سیدہ خدیجہ نے پروان چڑھایا. احسان ہے نا احسان, آپ اس کی جزا کیسے دیں گے بھائی؟ بس تقریر آخری جملے میں داخل ہو گئی اور اب تو میں نتیجہ دے کے تقریر کو ختم کروں گا. ایک پل کے لیے یہاں پر تقریر کو میں روک رہا ہوں. سب میرے ساتھ ہیں, بھولیں گے تو نہیں تقریر؟ مل کے ایک بار صلوات پڑھیں سب, محمد و آل محمد. اچھا, اس امام باڑے میں کازمین میں غالباً 7 سفر کی تقریر بھی 9 سفر کی تقریر عابد بھائی کے گھر کی تھی. اس میں ہم نے, چونکہ انہوں نے موضوع دیا تھا ہمیں شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا کا, اور انہوں نے کہا تھا کہ شہزادی کے بچوں پر گفتگو ہو. تو اگر آپ لوگ بیٹھے تھے, کچھ حضرات تو تشریف فرما تھے, وہ جانتے ہیں میں نے پوری تقریر ناموں پر کی تھی کہ عباس نام کیوں رکھا, جعفر نام کیوں رکھا, عبداللہ نام کیوں رکھا اور عمران نام کیوں رکھا. سارے مولا نے بتائے تھے کہ میں نے عبداللہ اس لیے رکھا, عمران اس لیے رکھا, جعفر اس لیے رکھا اور عباس اس لیے رکھا. جن کے ذہنوں میں ہے ان کے ہے. میں اب ذرا آپ کو الگ رخ سے ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, معصوم جب اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے پیچھے راز ہوتا ہے, پیچھے تاریخ ہوتی ہے, اور ایک یہ کہ معصوم اپنی محبت کی وجہ سے اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے. اب میں مثال دوں گا, آپ سب فوراً سے کھل اٹھیں گے, اس لیے کیونکہ مثال آپ کی سنی ہوئی ہے. جیسے ہی دربار میں پہنچے اس نے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا علی ابن الحسین. تھوڑا سا جاگ جائیں, تقریر تو تمام ہو رہی ہے. ہاں, علی ابن الحسین. اور وہ جو کربلا میں شہید ہوئے وہ کون تھے؟ کہا علی ابن الحسین. کہ کربلا میں تو وہ والے علی بھی شہید ہوئے تھے, وہ والے علی, وہ والے علی, وہ والے علی. تو اس نے تنگ آ کر کہا تم بھی علی, وہ سب بھی علی. کیا حسین کے پاس علی کے علاوہ کوئی نام نہ تھا؟
توجہ توجہ بھائی، جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ایسے میں امام نے اسے جواب دیا اور کہا سن، ہمارے بابا کہتے تھے لو ولدا لی مئتن، لو ولدا لی مئتن لأحببت ان لا اسمی احدا منہم الا علی. امام نے کہا سن، میرے بابا کہا کرتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوں میں سب کا نام علی رکھوں گا. اگر توجہ مولا نے کہا میرے بابا کہا کرتے تھے اگر میرے 100 بچے بھی ہوں میں سب کا نام علی رکھوں گا. یہاں سے پتہ یہ چلا امام اپنی اولاد کا نام اس پر رکھتا ہے جس سے محبت ہو. اب یہ زمانہ گندے گندے الٹے سیدھے نام رکھنے سے پہلے ہمیں یہ بتا دے علی کو محبت کب تھی اور کیوں تھی. آپ غور ہی نہیں کر رہے. جملہ تو تقریر کا آخری آ گیا اور یہاں پہ تقریر تمام ہو جائے گی. امام نے بھرے دربار میں بتایا کہ جب امام اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے، اس کے پیچھے راز ہوتا ہے. بڑا عالم اسلام حضرت خدیجہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. جا کر دیکھو تو کس نے اپنی بیٹی کا نام خدیجہ رکھا. توجہ جاؤ، جا کر تاریخ میں دیکھو کس نے اپنی بیٹی کا نام خدیجہ رکھا. آپ کو صرف ایک ہی انسان ملے گا جس نے اپنی بیٹی کا نام خدیجہ رکھا. علی نے اپنی ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیوں کے نام خدیجہ رکھے. بھائی توجہ کر رہے ہیں آپ. مولا علی نے اپنی ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیوں کے نام خدیجہ رکھے. تو علی کے ہاں تو خدیجہ مل جائے گی، اوروں کے ہاں کیوں نہیں مل رہی؟ بھائی آخری جملے ہو گئے تقریر کے اور آپ بیٹھے رہ گئے. علی کے ہاں 2 خدیجہ آپ کو مل جائیں گی. اب پہلا جملہ یاد ہے جو میں نے کہا تھا، ممکن ہے کوئی پلٹ کر کہے ترس کھا کے علی نے اپنی 2 بیٹیوں کے نام خدیجہ رکھ دیے اس لیے کیونکہ عالم اسلام میں رسول کے بعد کوئی نام خدیجہ رکھ ہی نہیں رہا تھا. علی نے ترس کھا کے بچیوں کے نام خدیجہ رکھ دیے. جملہ میرا ضائع نہ کیجیے گا. ترس کھا کے نہیں رکھا، اس لیے رکھا شاید پرورش کا تھوڑا سا حق ادا. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. علی نے اپنی بیٹیوں کے نام خدیجہ رکھ کر بتایا ہم خدیجہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. سوا اولاد علی کے اور علی کے آپ کو کہیں بھی ایک خدیجہ نام نہیں ملے گا، جا کر دیکھ لیجئے. تو جہاں دعویٰ اتنی محبتوں کا ہے، سوال یہ ہے نام کیوں نہیں رکھے گئے. ہم سے سوال ہوتا ہے نام رکھے گئے، ہم سوال کرتے نام کیوں نہیں رکھے گئے. تمام ہو گئی تقریر. علی نے اپنی محبت کا اجر اس طرح دیا کہ ہم نام خدیجہ رکھیں گے، اور ایک بیٹی کا نہیں 2 بیٹیوں کا.